اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تو ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم اس کے بارے میں بعض دفعہ غافل ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج تھوڑی سی ان ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی بات کروں جو دین ہمیں فکر دیتا ہے۔ فکر دین یہ دیتا ہے کہ جیسے ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم اپنے فرائض کی تکمیل کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ وہ دین ہمیں یہ بھی تلقین کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر منصب دیا ہے، جو رول ہمیں دیا ہے، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب فرمایا ہے، اس کی بھی کچھ ذمہ داری ہم ادا کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 7 وہ لوگ ہیں، 7 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن۔ وہ دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ اور اس کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ گنوائے ہیں ان میں ایک بادشاہ گنوایا ہے، الملک العادل، ایک انصاف کرنے والا بادشاہ۔ تو علماء نے اس پر جو گفتگو کی ہے وہ یہ بات لکھی ہے کہ یہ انصاف کرنے والے بادشاہ سے مراد یہ ہے کہ بادشاہ کا اصل کام انصاف کرنا، لوگوں کو وسائل کی فراہمی، معاشرے کے اندر عدل اور ایک انصاف بھرا نظام قائم کرنا، یہ بادشاہ کی ذمہ داری ہے۔ بادشاہ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، وہ ہے ذمہ داری، لیکن وہ اس کے لیے بادشاہ نہیں بنا۔ ہمیں اس چیز کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ اللہ نے جس منصب پہ ہمیں بٹھایا ہے اس منصب کا ہم کتنا تقاضا پورا کرتے ہیں۔ ایک آدمی جو جج ہے وہ دراصل اللہ کا نائب ہے انصاف فراہم کرنے میں۔ ایک آدمی اگر پولیس کے اندر ہے، ایک آدمی اگر ایس ایچ او ہے، ایک آدمی پولیس کے اندر ایس ایس پی ہے، تو وہ روزانہ صبح اٹھ کے سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ظلم ختم کرنے کے لیے، انصاف فراہم کرنے کے لیے مجھے منتخب کیا ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو سب سے پہلے وہ پولیس کے پاس جاتا ہے، اسے جا کے کہتا ہے میرے ساتھ ہی زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ ہی غلط کام ہو رہا ہے، آپ اس میں آڑے آئیں۔ اور اگر وہ آدمی جو پولیس میں ہے، وہ آدمی جو عدالت میں ہے، وہ آدمی جو کسی اور ذمہ داری کے تحت ہے، اس اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا، تو وہ چاہے کوئی بھی کام کرتا ہو اس بارے میں اس سے ضرور سوال ہوگا۔ ہمیں اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی منصب پہ بٹھایا، ہم کسی کمپنی کے اندر سربراہ ہیں، آپ کسی کمپنی کے اندر بڑے افسر ہیں، آپ کے تحت لوگ کام کرتے ہیں، آپ ایک اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے، ہمارے یہاں جو بہت سارے ادارے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کام کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق، لوگوں کی ذمہ داریاں آپ سے وابستہ ہیں اور آپ اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے، لیکن آپ نماز کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں ہوتے ہیں، اس ذمہ داری کے بارے میں نہیں ہوتے، اور وہ سمجھتے ہیں وہ دوسروں کا کام ہے، تو یہ غلط رویہ ہے۔ اس کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ بادشاہ جو ہے اس سے سوال عدل کا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی اس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس پہ متوجہ ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں زلزلہ سا آیا تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کے اوپر درہ مار کے کہا کہ اے زمین تو ٹھہر جا، کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ یہ نہیں فرمایا کہ کیا عمر تجھ پر نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں فرمایا کہ کیا عمر تجھ پر حج نہیں کرتا، یہ کیوں فرمایا کہ کیا عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا؟ مراد یہ تھی کہ میں بادشاہ ہوں، میں خلیفہ وقت ہوں، میں حکمران وقت ہوں، اور میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں۔ اس وجہ سے اگر ایک آدمی جن کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے، وہ چاہے ڈپٹی کمشنر ہوتا ہو، وہ چاہے اکاؤنٹس کے اندر ہوتے ہیں، وہ سرکاری ملازم ہوتے ہوں، وہ پولیس میں ہوتے ہیں، وہ فوج میں ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی ہوتے ہوں، وہ جب صبح جب نکلیں کہیں پر اور خلق کی کوئی ضرورت پورا کرنے کے لیے ان کے پاس آئے تو دل و جان سے وہ اس کو پورا کریں، یہ سوچتے ہوئے کہ انسان جب اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود نہیں آتا آسمان سے، اللہ اپنے ذرائع کو استعمال کرتا ہے، جس کے اندر افراد ہوتے ہیں جن کو ہم رجال اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کام کراتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کو اللہ نے اس منصب پہ بٹھایا اور وہ اس منصب سے کوتاہی کرتا ہے، وہ اس میں غفلت کرتا ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنا فرض ادا نہیں کرتا۔ فرائض کی ادائیگی کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اخلاقی معاملات کے اندر، چاہے ہم خاندان کے اندر ہوتے ہوں، ہم کسی، ہمارے یہاں مختلف فلیٹ جو ہوتے ہیں، بہت سارے ہمارے پاس جو گھر ہوتے ہیں ان کی ایک یونین بنی ہوتی، وہاں ہم ذمہ دار ہیں، ہر شخص کے اوپر کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی ذمہ داری آتی ہے۔ افراد آتے ہیں، وہ چاہے پرائیویٹ طور پہ کسی کمپنی کے اندر ملازم ہو، کمپنی کا مالک ہو، کمپنی کا پریزیڈنٹ ہو، سی او ہو، آپ کے ساتھ لوگوں کے معاملات وابستہ ہیں۔ بلا وجہ میں تاخیر کرنا، بلا وجہ میں لوگوں کے ساتھ کو تکلیف پہنچانا، لوگوں کو اذیت پہنچانا۔ میرے پاس اکثر یہ لوگوں کی شکایت آتی ہے کہ فلاں آدمی کہتا ہے میری تنخواہ جو ہے وہ 15 دن مؤخر ہو رہی ہے، 20 دن مؤخر ہو رہی ہے، یا میں فلاں کام کر رہا ہوں مجھے چھٹی نہیں مل رہی ہے، فلاں چیز۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو عدل اور انصاف کے تقاضے کے تحت کرنا چاہیے۔ دونوں طرف سے زیادتی ہوتی ہے، ملازمین کی طرف سے بھی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، اور جو آجر ہوتے ہیں، مالکان ہیں، ان کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ اگر ہمیں ذمہ داری کا صحیح احساس ہو
تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے یہ کام بھی ضروری ہے، جیسے نماز پڑھنا لازم ہے، زکوٰۃ دینی لازم ہے، حج کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے کاروبار کے اندر معاملات کو صاف رکھنا جو مجھ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چاہے میں پولیس میں ہوں، چاہے میں فوج میں ہوں، چاہے میں حکومت میں ہوں، چاہے کمپنی میں ہوں، چاہے کاروبار میں ہوں، لوگوں کی چیزیں جو مجھ سے وابستہ ہیں میں اس کے ادا کرنے میں کوتاہی نہ کروں۔ اگر میں کرتا ہوں تو میں دین کی ایک بڑی تعلیم کے اندر کوتاہی کرتا ہوں اور کمی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں بالکل پسند نہیں۔ اس وجہ سے دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، چند چیزوں کو کر دینا اور بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ دینا، کاروبار کے اندر حرام حلال کی فکر نہ کرنا، اپنے اوپر جو ذمہ داری آتی ہے اس کے بارے میں ذمہ داری کی فکر نہ کرنا، اور یہ سمجھنا ہم سے کون پوچھنا ہے، ہم سے کون پوچھ سکتا ہے، یا آپ کے پاس اگر فنڈ آتے ہیں تو فنڈز کے اندر خیانت کرنا، یہ سب چیزوں کے بارے میں بہت سخت کلمات ہیں۔ اور خاص طور پہ وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے معاملات کا ذمہ دار بنایا ہو، اور وہ آدمی اگر کوتاہی کرے تو حدیث میں بڑی سخت وعید ہے اس شخص کے لیے۔ قیامت کے دن اس شخص سے بہت سخت باس پرس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے معاملات کا مکلف بنایا، ذمہ دار بنایا، اور وہ انسانوں کے معاملات میں کوتاہی کرتا ہے۔ ہم اکثر اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی شکایت کرتا ہے کہ روڈ بنانے والے نے روڈ صحیح نہیں بنائی، کوئی شکایت کچھ کرتا ہے۔ کراچی کے اندر پانی کے مسائل ہیں، لوگ کہتے ہیں پانی موجود ہے لیکن پانی روک کر بیچا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ظلم ہیں، اور اللہ کے یہاں اس کے بارے میں سوال ہے، اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کی کوشش کریں، اللہ کے یہاں رضا حاصل کرنے کے لیے، درجہ حاصل کرنے کے لیے اس طرف متوجہ ہوں۔ آپ حج کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، لیکن اس ذمہ داری سے اگر غافل ہوں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر بہت سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ذمہ داریاں، جو فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com